الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، حج کے دن قریب ہیں اور ہم میں سے کچھ لوگ حج کے سفر پر روانہ ہونے والے ہیں، تو بہت سارے لوگ جو حج نہیں کرتے ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے عشرہ ذی الحجہ، ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہیں، ان میں اتنی ساری خیر و برکتیں رکھی ہیں کہ اگر ہم تھوڑا اپنے دین کی طرف توجہ دیں، اس سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو غور سے سنیں، تو مسلمانوں کو رمضان کا مہینہ آتے ہی جس طرح نیکیوں میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اسی طرح عشرہ ذی الحجہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن صحیح علم کی کمی اور معلوم کرنے کا شوق بھی لوگوں میں کم ہونے کی وجہ سے عشرہ ذی الحجہ ایسے گزر جاتا ہے جیسے عام دوسرے دن ہوا کرتے ہیں، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہمارے سلف صالحین رحمہم اللہ ان میں خوب محنت کیا کرتے تھے، عبادتوں میں اپنے آپ کو خوب مشغول کیے رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کافی ہے، دنیا بھر کے دنوں میں اللہ کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ اجر کے اعتبار سے بھی عظیم ہے۔ اب میں اس پر لمبی گفتگو نہیں کروں گا۔ آپ اگر عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا حدیثیں آئی ہوئی ہیں، ان میں ہم کیا کیا نیکیاں کر سکتے ہیں، یہ جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیں اور وہاں بہت ہی عمدہ درس آپ کو ملے گا۔ میں آج آپ کے سامنے حج سے ہمارے لیے کیا عبرتیں، کیا دروس، کیا فائدے، کیا نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں، یہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ درس حج پر جانے والوں کے لیے جہاں فائدہ ہے، حج پر نہ جانے والوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس لیے کہ جو ابھی حج پر نہیں جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے حج کیا ہو، تو وہ غور کریں، جائزہ لیں اپنا کہ کیا حج سے یہ درس اور یہ فائدے حاصل کیے، یا آگے حج کرنے کا ارادہ ہے، تو بھی ان درسوں کو، ان عبرتوں کو، ان فائدوں کو، نصیحتوں کو یاد رکھیں اور اپنی زندگی میں انہیں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے محترم بھائیوں، جیسے میں نے بتایا، عشرہ ذی الحجہ کی اتنی بڑی فضیلت اللہ رب العالمین نے جو رکھی، تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ جہاں حاجیوں کو ملنے والا ہے حج کی شکل میں، غیر حاجیوں کو بھی دوسرے اعمال کی شکل میں ملے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ حج کا اتنا شوق ان کے دلوں میں رچا بسا ہوا ہے کہ اپنے زندگی بھر میں کچھ نہ کچھ جمع کر کے حج کے لیے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے کئی لوگ ملیں گے یہاں بھی اور اپنے ملکوں میں بھی۔ اگر پہلے سے کچھ جمع کر کے نہ رکھ سکے تو حج کے دن جیسے جیسے قریب آتے رہیں، ویسے ان کی کوشش بڑھ جاتی ہے، ان کی التجا، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑاہٹ، یا اللہ میرے لیے اس کے راستے آسان کر دے کر کے دعائیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ جس کو سچے طور پر حج کا ارادہ ہے پختہ، وہ ضرور یہ کوشش کرتا ہے۔ تو یہ کوشش، اس کے اندر کم سے کم 2 فائدے آپ حاصل کیجئے۔ نمبر 1،
حج جیسی عبادت جسے اللہ نے صرف زندگی میں کتنی بار فرض کیا؟ ایک بار، اس کے لیے ہماری تڑپ کیسی ہے؟ اور یہ بھی ایک سچے مومن ہونے کی دلیل ہے، سچے مومن ہونے کی دلیل ہے، ورنہ ایسے کتنے سارے محروم لوگ ہیں اب واقعتاً رو رہے ہیں۔ پچھلے سال حج سے پہلے ایک آدمی کتنی مرتبہ فون کیا، کہا مجھے 25 سال سے زیادہ ہو گئے، کاش میں پہلے کر لیا ہوتا، اس وقت حج سستا بھی تھا، اتنے سارے جھمیلے، اتنی ساری پریشانیاں وغیرہ نہیں تھیں۔ آج کل سہولتیں بہت ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ اسی طرح کے کچھ مشاکل بھی بڑھ گئے کہ نہیں بڑھ گئے ہیں؟ آج سے 15-20 سال پہلے شاید اے سی وغیرہ کے بسوں میں یا پھر اے سی کے خیموں میں، اور وہ بھی کیا کہتے ہیں اس کو، سپلٹ اے سی جیسے ٹینٹوں میں رہ کے حج کرنے کا موقع نہیں رہا ہوگا، لیکن آنے جانے کی سہولتیں، آن لائن بکنگ وغیرہ کی پریشانیاں تھیں۔ بتانے کا مقصد، وہ آدمی اتنی مرتبہ فون کیا کہ اس مرتبہ مجھے کسی بھی طرح سے جانا ہے، کہیں سے بھی دیکھیے۔ 8,000 سے زیادہ ریال ادا کر کے وہ آدمی حج پر گیا، سوچئے۔ اور کل ایک آدمی ہمارے پاس آیا اور کہہ رہا تھا میں نے حج کیا، پتہ نہیں کتنا انہوں نے کہا، 1 سال پہلے صرف 180 ریال میرا خرچ ہوا، بس 150 ریال کا بکرا اور 30 ریال کا کھانا پینا، پتہ نہیں اور کیا ہے اس کے اندر، اس طرح سے کر کے۔ میرے بتانے کا مقصد، بات بہت لمبی اور دوسری طرف نہ چلی جائے، حج کرنے کا جو پختہ ارادہ کر لیتا ہے اور اس کے لیے وہ مال ہو، دوسرے اسباب ہو، وہ سارے حاصل ہو جائیں، اس کے لیے جو اللہ سے گڑ گڑاتا ہے، اس کے اندر 2 نصیحتیں، ایک یہ تڑپ خود، یہ اپنے ایمان کی ایک سچی پہچان، اور دوسری نصیحت، دوسرا فائدہ اس کے اندر، کس سے گڑ گڑا رہے ہیں کہ اللہ میرا حج آسان کر دے؟ کس سے؟ اللہ سے۔ یا اللہ میں نے اتنی کوشش کر کے اتنے پیسے جمع کر لیے ہیں، لیکن اب اور اتنے کی ضرورت ہے کہہ رہے ہیں، اس کا بھی میرے لیے تو کہیں سے انتظام کر دے۔ ایسا بھی دعا کچھ لوگ کرتے ہیں نا۔ کس سے کرتے ہیں دعا؟ کس سے؟ پیرانے پیر میرے لیے اور 500 کا انتظام کر دے، بابا نظام الدین آپ بڑے اللہ کے ولی ہیں، میرے لیے 1000 ریال کا انتظام کر دیجئے، جالیات والے اس سال 3500 فیس لے رہے ہیں، میرا اس سال کسی بھی طرح سے حج کرنا ہے، علی حجویری صاحب اللہ کے آپ بڑے سچے ولی ہیں، میرا کہیں انتظام کر دیجئے۔ کوئی اس طرح سے دعائیں کرتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے اندر توحید کی تھوڑی سی بھی بو باس ہو تو ایسی دعائیں نہیں کرتا، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے گڑ گڑاتا ہے۔ یہ توحید ہے، یہ توحید ہے جو ہماری زندگی میں آنا چاہیے، اور یہیں پر اس بات کو سمجھ لیجئے اور سن لیجئے کہ ہماری تمام عبادتوں کا خلاصہ، اور اس میں جو حج ہے، حج کا بنیادی مقصد اللہ رب العالمین کی توحید کا پرچار ہے، اس کی توحید کا، اس کی یکتائی کا اعلان ہے۔ دیکھیے جگہ جگہ آپ کو یہ چیز نظر آئے گی۔ حج کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے میقات سے، ہے نا؟ ٹھیک ہے، حج کی عبادت میں داخل ہونا یہ میقات سے شروع ہوتا ہے، لیکن انسان حج کا ارادہ کر کے سفر پہ جب نکلتا ہے، اپنے ہی گھر سے نکلنے کی دعا کیا ہے؟ گھر سے نکلنے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، توکلت علی اللہ، میں نے بھروسہ کیا کس پر؟ فلاں بابا پر، فلاں ولی پر،
جعلیات والوں پر کہ مجھے سلامت سے لے جائیں گے واپس لائیں گے، یا فلاں شرکا اور فلاں حملہ، فلاں ٹرانسپورٹ اور فلاں فلاں صاحب. توکلت علی اللہ، کس پر بھروسہ کیا؟ صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کیا. اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول، برائیوں سے بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ولا قوت، نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے، الا باللہ، اگر ہے تو صرف اور صرف کہاں سے؟ اللہ ہی کی مدد ہوگی، اللہ کی توفیق ہوگی، اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ رب العالمین کی مدد رہے گی تو میں نیکی کے لیے آگے بڑھ سکتا ہوں، برائی سے پیچھے رک سکتا ہوں. گھر سے نکلتے وقت یہ دعا سکھائی جا رہی ہے. کبھی سوچا آپ نے؟ اللہ کا نام لینا، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا، ہماری ساری طاقتیں قوتیں کچھ نہیں ہیں، کس کی؟ صرف اور صرف اللہ کی. لا حول ولا قوت الا باللہ. روزانہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا ہم کو سکھائی گئی. خود اس دعا کے اندر کس قدر بڑی توحید ہے، اس دعا کے اندر کس قدر اللہ رب العالمین کے ساتھ گڑ گڑانے اور ہر حال میں ہر کام پہ نکلتے وقت اس سے مدد طلب کرنے کی تعلیم ہے. اور یہ دعا ابو داؤد میں ہے. آگے اللہ کے رسول نے کتنی بڑی خوشخبری سنائی پتہ ہے؟ دعاؤں کی کلاس میں ہم نے کئی مرتبہ اس سے پہلے بتایا، جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اس کے لیے 4 خوشخبریاں دی گئی ہیں. کتنی؟ 4 خوشخبریاں. نمبر 1، ہدیتا، جس نیک کام کے لیے تم نکل رہے ہو اس میں تمہاری رہنمائی کی گئی. ووقیتا، تم کو ہر شر سے بچا لیا گیا. وکفیتا، ہر طرح سے تمہارے لیے کوئی کافی ہو گیا. کون؟ اللہ ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ کے لیے، بندوں کے لیے کیا اللہ رب العالمین کافی نہیں ہے؟ کتنے ہو گئے؟ ہدیتا، وقیتا، کفیتا، تنحا عنہ الشیطان، شیطان بھی اس سے دور ہٹ جاتا ہے. بلکہ اور ایک صحیح روایت میں ہے، شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے یہ شخص دعا پڑھ کے نکلا ہے، اس کو ہدایت ملی ہے، اس کو بچا لیا گیا ہے، اس کے لیے کوئی کافی ہو گیا، تو اب تمہارا داؤ اس پر کیسا چلے گا؟ وہ خود پریشان ہو کر کہتا ہے. میرے بھائیوں، کبھی ہم نے سمجھا حج کے لیے بھی نکلنا ہے، یہ بھی ایک سفر ہے. گھر سے باہر نکلتے ہیں، وہیں سے ہماری توحید شروع ہو رہی ہے، وہیں سے اللہ پر بھروسے کا نعرہ ہے، وہیں سے کیول صرف اور صرف اللہ سے ہی مانگنا، اللہ کی طاقت پر اعتماد اور بھروسہ رکھنا، اللہ ہی کی سب طاقتوں کا سہارا لینا، یہ تعلیم دی گئی ہے. اب کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے ماتھے درباروں پہ پٹکتے ہیں، اپنے سر غیر اللہ کے آگے جھکاتے ہیں، نظر و نیاز وغیرہ کسی اور پیر بابا کے لیے کرتے ہیں؟ سوچو میرے بھائیوں بہنوں، حج کا یہ مبارک سفر شروع یہاں سے ہوا. اب میں ایک ایک چیز بتاتا جاؤں تو بڑا لمبا وقت لگے گا. سفر کی جو دعا ہے اس کے اندر کس قدر عظیم توحید ہے. میقات پر کیا پڑھتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک. اس کے بعد لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. حج کے لیے جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. تو پھر انڈیا کا مسلمان کیسے کہتا ہے کہ 7 بار اجمیر جائیں گے تو 1 بار حج کے برابر؟ بنگلہ دیش کا وہ آدمی کیسے کہتا ہے کہ غریبوں کا حج یہاں ہے، امیروں کا حج مکہ میں ہے؟ پاکستان کے قلندر کی درگاہ کے لوگ کیسے کہتے ہیں کہ یہ یہاں چھوٹا حج ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ. لال شہباز قلندر کی درگاہ کا
حج، نعوذ باللہ استغفر اللہ. جس طرح حجر اسود سے شروع کرتے ہیں ہم لوگ طواف، وہاں ایک جھولا بنا ہوا ہے، وہاں سے طواف شروع کرتے ہیں. حج کرنے والے جیسے جا کے کنکر مارتے ہیں جمرات کو، عام طور پر لوگ کہتے ہیں شیطان کو، تو وہاں بھی ایک جگہ بنائی ہوئی ہے، لوگ جا کے وہاں پتھر پھینکتے ہیں. یہاں زمزم کے پانی کو کس طرح سے بابرکت سمجھتے ہیں؟ لال شہباز قلندر کی درگاہ کے قریب میں کوئی ایک کالا پانی ہے، ادھر میں گورا آدمی اس میں ڈب کے نکلا تو پورا کالا نظر آ رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے ہماری ساری بیماریاں دور ہو گئی، بڑی برکت ہے اس کے اندر، بڑا شفا ہے اس کے اندر میں. میرے بھائیوں، یہ کون سی توحید ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ حج کے ذریعے جس توحید کا نعرہ ہم بلند کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اس کے بعد ان الحمد، ساری تعریفیں تیرے لیے. ساری تعریفیں کس کے لیے؟ حج کے موقع پر تو کہہ رہے ہیں کہ ساری تعریفیں تیرے لیے. اور اب آپ قوالیاں سن کر دیکھ لیں، قوالیاں سن کر دیکھ لیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کن کن بزرگوں کی، کن کن اولیاء کی، کن کن باباؤں کی کیسی کیسی تعریفیں باندھی گئی ہیں، کیسے کیسی تعریف کے پل باندھے گئے ہیں، کیسے کیسے ان کے لیے الفاظ و اشعار میں ان کی بڑائیاں بیان کی جا رہی ہیں، ان کی خوبیاں گنائی جا رہی ہیں. سنے ہوں گے آپ بھی، ایک مشہور ہمارے پاس جو چلتا ہے، خواجہ کا سکہ چلتا ہے، اس سٹائل میں پڑھتے ہیں نا. دینے والا سب کچھ اللہ تعالی، تعریفیں سب اس کے لیے، تو پھر دوسروں کے گن گانا. اللہ اکبر. توحید حج کے ابتدا سے، شروع سے، ان الحمد، ساری تعریفیں تیرے لیے، والنعمت، جتنی ساری نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری کس کی طرف سے؟ اب ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ جو لینا ہے لے لیں گے محمد کے در سے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. پوری دنیا میں سارے لوگوں کو دینے والے غریب نواز ہیں، بندے نواز ہیں، اور فلاں داتا صاحب ہیں، اور فلاں ہیں فلاں ہیں. یہ سب ایمان اور عقیدے کی باتیں نہیں ہیں. اصل ایمان، اصل توحید یہ ہے کہ تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں. والملک، ان الحمد والنعمت لک والملک. اس پوری کائنات میں بادشاہت اگر کسی کی چلتی ہے، حکومت اگر کسی کی چلتی ہے، پاور اور طاقت کسی کا چلتا ہے، اختیار کسی کا ہوتا ہے، تو وہ صرف کس کا؟ والملک لا شریک لک. حمد میں، نعمتیں دینے میں، اور اس پورے کو کنٹرول کرنے میں، اے اللہ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اور ہمارے ہاں لوگ کیا کہتے ہیں؟ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ لاٹھی مار کے بیٹھ جائیں تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ جو چاہیں منوا لیں گے، اور کسی کے بس کی بات نہیں کہ جو وہ چاہیں وہ روک دیں. نعوذ باللہ استغفر اللہ. کیسے ہم لوگ شرک عقیدہ رکھتے ہیں؟ حج کے لیے نیت کریں، حج کے لیے ارادہ کریں، اپنے دل کو ایمان سے بھریں. لیکن کب بھر سکتے ہیں؟ وہ گندگی سے خالی ہو تو نا، شرک سے خالی ہو، بدعت سے خالی ہو، خرافات سے خالی ہو، تو پھر اس میں توحید کا نور، ایمان کا نور، سنتوں کا نور. اور یہ جو الفاظ آپ پڑھتے ہیں ان کا معنی سیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، اور آپ آگے بڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، عرفات میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں، کنکر مارتے ہیں. یہ سارے کام کیا ہیں؟ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما جعل الطواف والسعی بین الصفا والمروہ ورمی الجمار لإقامت ذکر اللہ. اللہ کے گھر کا طواف، صفا مروہ کے درمیان کی سعی، اور
جمرات کو کنکر مارنا، یہ سب کچھ کس لیے؟ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کرنے کے لیے، اللہ کی یاد اور اس کی بڑائی کو عام کرنے کے لیے۔ اچھا، میری یہ باتیں کو سمجھ میں آ رہی ہیں آپ لوگوں کو؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ جلدی بھاگ جانے کی فکر تو نہیں ہو رہی؟ یا ہم حج پہ نہیں جا رہے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ بہرے کے سامنے بین بجانا۔ ضرورت کے مطابق کچھ کھانا دیں گے تو اچھا ہے، لیکن ہم حج پہ نہیں جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، حج کیے ہیں، توحید درست نہیں ہوا تو یہ سبق آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ حج کے ذریعے یہ عظیم فائدے حاصل ہوتے ہیں، یہ سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے صفا کے اوپر 3 بار پڑھنا ہے۔ کیا؟ صفا پر کھڑے ہو کر 3 بار پڑھنا ہے۔ کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ۔ یہ دعا 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے اندر تو سراسر توحید ہی توحید ہے۔ اس کے اندر تو صرف ایک اللہ کی بندگی کی بات ہے، ہر طرح کے شرک سے بیزاری کا اعلان ہے۔ 3 بار پہلے اللہ اکبر۔ کیا مطلب اللہ اکبر؟ کہتے تو ہیں، سنتے تو ہیں، لیکن معنی ہم لوگوں نے سمجھا نہیں ہے۔ الا من رحم ربک، بہت تھوڑے لوگوں کے سوا۔ اکثر لوگوں کی کیا حالت ہے؟ سنتے ہیں اللہ اکبر کی آوازیں، لیکن کسی کو ان کا پیر بڑا ہے، کسی کو ان کا مرشد بڑا ہے، کسی کو ان کے بابا بڑے ہیں، کسی کو ان کا کاروبار بڑا ہے، کسی کو ان کی تجارت بڑی ہے، کسی کو ان کی زراعت بڑی ہے، کسی کو ان کے بیوی بچے پیارے ہیں۔ اللہ اکبر کی ندائیں سنتے ہیں، لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ واقعتاً اللہ سب سے بڑا ہے، تو جب اللہ اپنی طرف بلا رہا ہے اور ہم اس کی طرف نہ جا کر کسی اور طرف جا رہے ہیں، تو گویا ہم نے دل سے نہیں مانا کہ اللہ بڑا ہے، کسی اور چیز کو ہم مان رہے ہیں۔ اس لیے زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، دل سے، پھر دل سے ماننے کے ساتھ ساتھ عمل بھی اس کی گواہی دینی چاہیے۔ عجیب حال ہے، ہم لوگ دوستی میں یاری اور وفاداری چاہتے ہیں۔ آج کل کا جو لو افیئرس والا معاملہ ہے وہ تو اسلام کے اعتبار سے غلط ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس سے سبق حاصل کرنے کے لیے جس سے محبت ہو، اگر آپ کے محبوب، آپ کے محبوبہ جو چیز پسند کر رہی ہے، آپ طاقت رکھنے کے باوجود اس کو نہ دیں، وہ کیا کہے گی؟ تم وفادار نہیں ہو۔ لیکن ہم کتنے نعرے لگاتے ہیں اللہ سے محبت کے، اللہ کے رسول سے محبت کے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے اتباع کے لیے کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کس میں اس کا کوئی شریک نہیں؟ کسی بھی چیز میں نہیں ہے، لیکن یہاں لفظ پہلے کیا آیا؟ لا الہ الا اللہ۔ عبادت میں وہ تنہا اس کی عبادت کی جائے گی، اس کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ دعا کرنا ہے تو صرف، نظر و نیاز کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے۔ مصیبت میں کسی کو پکار کے مدد کے لیے طلب کرنا ہے تو صرف کس کو؟ اللہ ہی کو پکاریں گے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے آج سے کچھ مہینے پہلے اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنے کے نقصانات، قرآن آیات کی روشنی میں، ہم نے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کی۔ غیر اللہ سے دعا کرنا اللہ نے خود منع کیا ہے، آیت پڑھ دیا، اس کا ترجمہ کیا۔ غیر اللہ سے دعا کرنا شرک اور کفر ہے، آیت پڑھا اور اس کا ترجمہ کر دیا۔
غیر اللہ سے دعا کرنا ظلم ہے، آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ کر دیا۔ غیر اللہ سے دعا کرتے ہوئے اسی حال میں مرنے والے قیامت کے دن افسوس کریں گے، آیت پڑھا اور اس کا حوالہ دے دیا، ترجمہ کر دیا اور یوٹیوب پر اپلوڈ کیا۔ کئی دیکھنے والوں کو پسند بھی آیا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا، حالانکہ وہ قرآن کی آیتیں خود اٹھا کے اپنے ترجمے میں دیکھ سکتے ہیں، تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں، وہ خود پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں نا، جب چشمہ ہرا لگا لیں تو دھوپ میں کالا چشمہ لگا لیں گے تو میرے بھائیو، اس طرح جب کسی کی عقل اندھی ہو جائے یا کسی کی عقل میں کوئی ایسا پردہ پڑ جائے کہ اب وہ اس کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا، تو ہم کیا کریں؟ آج ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، عمرہ پہ جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کے دوران، کیا یہ عبادت کا مفہوم ہم سمجھ رہے ہیں؟ لہ الملک، اسی کے لیے سارا کچھ اختیار و بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدِ، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، یحیی و یمیت، اور بعض روایتوں میں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قدرت و طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اولاد نہیں ہوئی، 10 سال ہو گئے شادی ہو کے، چلو اب فلاں بابا کے پاس جائیں گے، فلاں درگاہ کے پاس جائیں گے، فلاں جگہ سے تعویذ لیں گے، فلاں جگہ جا کے بکرا کاٹیں گے۔ کہ اللہ کے پاس قدرت نہیں ہے؟ ان باباؤں کے پاس قدرت آ گئی۔ واللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب سمجھا ہی نہیں ہے، اگر غیر اللہ سے اولاد لینے کے لیے جا رہے ہیں تو۔ میرے بھائیوں، توحید کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ حج کے لیے جو آدمی نکلتا ہے، اور یہ دعا تو حج پر جانے والے بھی پڑھتے ہیں اور دوسرے بھی پڑھتے ہیں نا، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کے لیے کہا گیا نا ہم کو، کیا اس کے کچھ فائدے بتائیں گے؟ پڑھیے، کم سے کم چھوٹی سی کتاب حسن المسلم جیب میں آ جائے گی۔ آپ کا یہ جو موبائل ہے، اس کے اندر انگلش میں ہے، اردو میں ہے، دنیا بھر کی کئی ساری زبانوں میں حسن المسلم، دعاؤں کی چھوٹی سی مستند کتاب، حدیثوں کے حوالے کے ساتھ۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر پڑھتا ہے، اور اسی طرح سے مغرب کے بعد 10 مرتبہ پڑھتا ہے، اس کو 4 غلام اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اس کے لیے 10 نیکیاں، بعض روایتوں میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے، اور صبح پڑھے گا تو شام تک، شام پڑھے گا تو صبح تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ جوال میں سارا گند بھر لیتے ہیں، فلمی گانے وغیرہ، سارے گندے ویڈیوز کے اپلیکیشن ڈال لیتے ہیں، دن بھر رات بھر ان سب چیزوں کو دیکھتے کرتے ہوئے، ارے ہمارے گھر میں فلاں کو جن پکڑا، فلاں کے اوپر شیطان ہے، فلاں کو آسیب ہے، فلاں ایسے خواب دیکھ رہے ہیں، فلاں کو ایسے ہو رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک آدمی آیا، کہا کہ پتہ نہیں کس طرح کا یہ جن اور شیطان ہے کہ ہمارے فلاں کی عمر اتنی ہے اور ان کے بیٹے کی عمر اتنی ہے، کبھی ان کے اوپر ہوتا ہے، کبھی ان کے بیٹے پر، کبھی ان پر۔ میں نے کہا قرآن پڑھتے ہیں، پڑھنا آتا ہے ان لوگوں کو؟ کہا گھر میں سب کو قرآن پڑھنا آتا ہے، سب پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا پڑھتے ہیں؟ کچھ جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا آج سے ان کو کہیے کہ ہر دن گھر میں 1 مرتبہ ضرور سورہ بقرہ ختم کرے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے مسلم شریف میں، کہ جس گھر میں قرآن اور خاص کر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ بلکہ صحیح مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے کہ سورہ بقرہ کو سیکھو، اس کا سیکھنا، اس کا سمجھنا، اس کو پڑھنا برکہ، خیر و برکت کا سبب ہے، وَتَرْكُهَا حَسَرَةٌ، اس کو چھوڑنا حسرت و ندامت کا سبب ہے، وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ، جادوگر لوگ اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ پھر پوچھا میں نے نماز پڑھتے ہیں؟ کہا نماز کوئی نہیں پڑھتا۔ شیطان کے لیے سب سے پہلا دروازہ تو خود ہی کھولے رکھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، اور یہ بھی مسلم شریف میں ہے، جب تم میں سے کوئی آدمی فرض نماز مسجد میں ادا کر لے
تو اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر میں پڑھنے کے لیے بھی باقی چھوڑے. کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ مِّن صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ خَيْرًا, اللہ اس کے گھر میں نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے گھر میں خیر و برکت پیدا کر دے گا. مردوں کو فرض نماز کہاں پڑھنا ہے؟ فجر پڑھتے ہیں کیا؟ ہاں پڑھ لیتا ہوں مول صاحب. کہاں پڑھتے ہیں؟ ڈیوٹی جانے سے پہلے روم میں پڑھ کے جاتا ہوں میں. یہ طریقہ ہے نبی کا. مرد آدمی کے اوپر فرض نماز مسجد میں پڑھنا ضروری ہے, البتہ اس سے پہلے کی سنتیں, بعد کی سنتیں اور نفلیں کہاں پڑھیں؟ گھر میں پڑھیں. کیا ہوگا؟ گھر میں خیر و برکت ہوگی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حج کرنے والے ہوں, حج نہ کرنے والے ہوں, یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, صفا پر جو پڑھتے ہیں, مروہ پر جو پڑھتے ہیں, اور اسی طرح اس کا بکثرت عرفات کے میدان میں بھی ورد کرنا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث میں, افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی, میدان عرفات میں میں اور مجھ سے پہلے کے انبیاء جو دعا بہت زیادہ پڑھتے رہے ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. حج تو ہم کو یہ درس دے رہا ہے توحید کا, اپنے ایمان کو درست کرنے کا, اللہ سے مانگنے کا, اللہ سے لینے کا, اللہ کے گن گانے کا, اس کی بڑائی اور اس کی تعریفیں کرنے کا. لیکن ہمارے ملکوں سے آتے ہیں حاجی لوگ, ہمارے ملکوں سے آتے ہیں حاجی لوگ, کیا کرتے ہیں؟ کوئی بیٹھا حرم کے صحن میں, وہاں کبوتر کھانے کے بعد جو دانے وہاں پڑے رہتے ہیں ان میں سے خاص قسم کے دانے چنتے ہیں. کیا وشواس کے ساتھ؟ کیا ان کا ایمان کہ یہ دانوں میں سے جو دانہ ذرا زیادہ کھلا ہوگا وہ لے جاؤں گی میں اور ہمارے بہو کو کھلاؤں گی, جسے اولاد نہیں ہے تو اس کی گود بھر جائے گی. حج کے لیے آ رہے ہیں, میدان عرفات میں جا رہے ہیں, اپنے خیمے میں رہ کر صبح سے ظہر تک آرام کر کے, ساری تھکاوٹیں دور کر کے, ظہر کے بعد سے مغرب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقے کے مطابق قبلہ رو ہو کر دعا میں اپنا وقت گزارتے. ایسا نہ کر کے کوئی کہتا ہے ارے وہ پہاڑ کی طرف چلو, اس پہاڑ پہ چلو, جاتے ہیں وہاں اس پہ اپنے نام لکھ کر آتے ہیں, یا وہاں جا کر کچھ منتیں مانگ کے آتے ہیں. پوچھا گیا کہ کیا کرتے ہو وہاں جا کر؟ کہا ارے وہ تو بابرا بابرکت پہاڑ ہے, وہاں اللہ نے آدم و حوا کو ملایا. پتہ نہیں کب سے میں نے شادی کی ہے, ہمارے بیٹے کی بہو سے بنتی ہی نہیں, ہماری بیٹی کی سسرال میں کوئی قدر نہیں ہے, تو میں کچھ یہاں منت مانگنے آ گئی. یہ ہم لوگوں کا اندھ وشواس. حج جو توحید ہمیں سکھاتا ہے, اور کچھ تو ایسے حاجی لوگ ملے ہم سے, کہنے لگے کہ بیٹا دعا کرنا کہ ہم سلامت سے واپس جائیں. میں نے کہا آپ لوگ بھی دعا کیجئے, آپ لوگ بڑے مبارک سفر میں ہیں, لیکن کیا خاص بات ہے, کیوں اس طرح خصوصی طور پر طلب کر رہے ہیں؟ کہا نہیں, ہم منت مانگ کر آئے ہیں فلاں بابا کے پاس کہ حج سے ہم واپس صحیح طریقے سے آئیں گے تو ایک چادر بھی چڑھائیں گے آپ کے درگاہ پہ اور ایک بکرا بھی ذبح کریں گے. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. حج کر کے کون سا توحید کا سبق لے رہے ہیں؟ حج کے ذریعے کون سی نیکی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس طرح کے سارے شرک کیا کام. اس لیے میرے بھائیوں اچھی طرح سے یاد رکھو, اللہ کا صرف ایک گھر ہے کعبۃ اللہ, جس کا طواف ہونا ہے, اور باقی جس کسی کا بھی طواف ہوتا ہے وہ شرک ہے, اور صرف اللہ کے لیے سجدہ ہے, تعظیمی سجدہ. دوسرے کسی بھی طرح کے کوئی سجدے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے, نہ کسی پیر کے لیے, نہ کسی مرشد کے لیے, نہ کسی بابا اور نہ کسی درگاہ کے لیے. اور یاد رکھیں میرے بھائیوں, یہ لوگ جو حج پہ آنے سے پہلے بھی درگاہوں پہ جا کے منت مانگ کے آ رہے ہیں, واضح طور پر شرک کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین کا انہیں خوف کھانا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. اسی شرک سے بچنے کے لیے
ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 23 سالہ زندگی اللہ کے لیے وقف کر کے لوگوں کو بلاتے رہے، سمجھاتے رہے، انہیں پکڑ پکڑ کر نصیحتیں کرتے رہے، اور خود حج، یہ حج کے اعمال ہمارے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے بھی مشرکین مکہ حج کیا کرتے تھے، لیکن کسی موقع پر یاد دلائیے، آپ کو ہم بتائیں گے کہ ان مشرکوں کا کیسا حج ہوتا تھا، کیسے اس میں شرک کے کام ہوتے تھے، بدعت کے کام ہوتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو خالص اللہ کے لیے کیا، سارے شرک کے کاموں کو بدل دیا، ختم کر دیا۔ شروعات جیسے میں نے کہا، حج کے اصل اعمال میں داخل ہونے کی جو شروعات میقات سے ہوتی ہے، اور وہاں سے ہم تلبیہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، یہاں تک پڑھتے تھے نا مشرکین، تو آگے کہتے تھے الا شریکا تملکہ وما ملک، یہ وہ لوگ بڑھا لیے تھے، یہ سراسر شرک ہے۔ کیا کہہ رہے؟ لا شریک لک، کہہ رہے ہیں نا کہ تیرا کوئی شریک نہیں، اور مشرکین پڑھتے تھے، کیا کہتے تھے؟ الا شریکن، نہیں، ایک ہے، ایک پارٹنر ہے۔ لیکن وہ کیسا؟ وہ جو کچھ طاقت رکھتا ہے، جو کچھ اس کا پاور ہے، اس کے اوپر تیرا پاور ہے، یعنی صاف نہیں کہتے تھے کہ تیرا کوئی شریک نہیں، کہتے تھے کہ نہیں، اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، لیکن ہمارے باپ دادا سے ہم فلاں پیر کو مانتے آئے ہیں نا، کہتے ہیں نا آج کے ہمارے لوگ، نہیں، اللہ کے علاوہ کون ہے، ہم اللہ ہی کو سب کچھ مانتے ہیں۔ پھر وہاں جا کے کیوں چادر چڑھا رہے ہیں؟ ارے آپ کو کیا معلوم بابا، آج سے 25 سال پہلے اتنا بیمار ہو گیا تھا میں، اتنی مصیبت آ گئی تھی، اتنا کاروبار ہمارا ٹھپ ہو گیا، میں کتنی نمازیں پڑھا، کتنے تہجد پڑھا، کون سے مول صاحبوں کے پاس جا کے کیا دعائیں پڑھوا لیا، کچھ نہیں ہوا۔ ایک صاحب نے کہا کہ نہیں، فلاں بابا کے پاس جائیں آپ، تو ان کے پاس گیا تو کیا کرشمہ تھا ان کا، ساری میری مصیبت دور ہو گئی، میرے کاروبار میں ترقی ہو گئی، اس لیے اب میں سال برابر جاتا ہوں ان کے پاس اور جا کر چادر چڑھاتا ہوں۔ کہتے ہیں نا ہمارے مسلمان بھائی، سوچئے پھر یہ اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو۔ اصل بات کیا ہے؟ ہمارے ہر کام ان کی چابی، ان کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے؟ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بیماری سے شفا ہونا، کاروبار ٹھپ ہے تو اوپر ہونا، اور اسی طرح سے کسی کی شادی فیل ہو رہی ہے، کئی رشتے کینسل ہو رہے ہیں لیکن ایک مرتبہ لگ جانا، اور دوسرے بہت سارے کام اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے، اس کو توفیق دے دیتا ہے، لیکن ہماری ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کسی غلط جگہ جانے کے بعد، جہاں اللہ کو پسند نہیں ہے ہمارا جانا، اللہ کے مقدر میں ہوتا ہے، وہاں جانے کے بعد ہمیں اچھا ہونا، شیطان دوسری طرف سے ہمیں ورغلاتا ہے، پھسلاتا ہے، جس کو ہم نہیں سمجھتے، تو وہ ہماری ایمان کی کمزوری سے، اندھ وشواس سے، شیطان کے بہکاوے سے، شیطان سے میری مراد جنوں میں کے بھی شیطان، انسانوں میں کے بھی شیطان، ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں جگہ جانے سے کام ہوا، حقیقت میں وہ کام بھی کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ وقت وہ آیا تھا، اگر آپ گھر کے اندر بھی ہوتے تو بھی اللہ اس وقت آپ کا وہ کام کر دینا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ایمان کو درست کریں۔ حج یہ بہت بڑی توحید کا درس ہے۔ وقت ختم ہونے آ رہا ہے، مثالیں میں پھر کسی اور وقت میں دوں گا، لیکن حج سے ایک دوسرا بہت بڑا درس جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے اتباع سنت کا، رسول اللہ کی پیروی کا۔ کس چیز کا؟ رسول اللہ کی پیروی کا درس ملتا ہے۔ ہاں، یہ حج ہمیں سکھاتا ہے کہ جس طرح حج میں ہم ایک ایک کام رسول اللہ کے طریقے پر کرنا چاہتے ہیں، ہماری زندگی ساری کی ساری رسول کے طریقے پر، رسول کی اتباع میں گزارنا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر حج کا احرام کہاں سے باندھتے ہیں؟
کیوں بھائی، کیا ضروری ہے؟ حج اور عمرے کا احرام کہاں سے باندھتے ہیں باہر سے جانے والے لوگ؟ میقات سے، ہے نا؟ میقات، مدینے والوں کی میقات کیا ہے؟ ذوالحلیفہ، ہے نا؟ صرف عقل سے سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، ذوالحلیفہ آج تھوڑی سی آبادی ہے، بہترین عالی شان مسجد بنی ہے، لیکن ہم آج سے 100 سال پہلے کے ایریے کو دیکھتے، دیہات سے بھی برا حال نظر آتا۔ آج تھوڑی ترقی کی وجہ سے چند جو جھاڑ نظر آ رہے ہیں، شاید اس وقت یہ پیڑ پودے بھی اتنے نہ ہوں۔ وہ جگہ زیادہ اچھی ہے، فضیلت والی ہے، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، جہاں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں سے۔ میں صرف عمومی جو باتیں ہیں اس کے اعتبار سے ذرا سوچنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایسے ہی عقل سے سوچیں گے تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ مسجد نبوی جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، جہاں ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر کا ثواب ہے، تو بھائی ہم یہاں سے احرام باندھ کے جائیں گے، کیا مشکل ہے؟ یہاں سے لبیک تلبیہ پڑھتے ہوئے چلے جائیں گے، ذوالحلیفہ سے ہی کیوں کرنا ہے؟ صحیح ہے طریقہ ہے؟ ہرگز نہیں، غلط ہے یہ طریقہ۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے احرام کیا، کہاں سے تلبیہ پڑھی؟ ذوالحلیفہ کے میقات سے۔ اور صحیح حدیث ہے، وَقَتَلَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میقات ہمارے لیے مقرر کیے، یہ میقات ہمارے لیے مقرر کیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہی اتباع سنت کی تعلیم ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آ کر پوچھتا ہے، میں ذوالحلیفہ میقات کے بجائے مسجد نبوی سے ہی احرام باندھنا چاہتا ہوں۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارے اوپر اللہ کا کوئی عذاب نہ آ جائے، تم کسی فتنے میں نہ پڑ جاؤ۔ اس آدمی نے کہا، اس میں کون سی فتنے کی بات ہے، اس میں کون سے عذاب کے آنے کی بات ہے، چند میل کا تو فاصلہ ہے۔ کہا، اگر یہاں سے باندھنا بہتر ہوتا تو کیا نبی یہ کام نہ کرتے؟ نبی نے میقات سے احرام باندھا ہے۔ سنو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں پڑ جائیں گے یا کسی عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہم ڈرتے ہیں اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے؟ بھائی یہ کام نہ کریں پلیز، اللہ کے رسول کی مخالفت ہے، پلیز یہ نہ کریں، اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے۔ ارے چھوڑیے مول صاحب، آپ کے جیسے سب متوا بننا تو کہاں سے ہوگا؟ ارے کیا کروں، میں دکان میں کاروبار کرتا ہوں، اگر میں ایسے کروں گا تو کسٹمر نہیں آئیں گے، ہمارے بہانے ہوتے ہیں، ہے نا؟ حج ایک ایک قدم پر ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی اتباع کرنا ہے۔ طواف کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ کہاں سے؟ حجر اسود سے۔ کعبہ کے 4 کونوں میں سے کہیں سے بھی کرو بھائی، اس میں کیا بات ہے؟ نہیں، نبی کی اتباع اس میں ہے۔ کیا ہے؟ نبی کی اتباع اس میں ہے۔ صفا مروہ کی سعی مروہ سے کرتے ہیں، کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ صفا سے شروع کرتے ہیں، نبی کی اتباع ہے۔ اور اس طرح میں اس مثالیں دیتا چلا جاؤں، بہت بات لمبی ہو جائے گی۔ خلاصہ کلام یہی ہے، حج سے ہمارے لیے اور بھی بہت سارے دروس ملتے ہیں، ہمیں ان دروس اور عبرتوں نصیحتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دوڑے دوڑے کچھ چکر لگا کر آ گئے اور خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ نہ، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا اور اپنے حج میں کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، تو وہ ایسے لوٹے گا حج سے
گویا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. جو بچہ آج ہی پیدا ہوا اس پر کوئی گناہ ہوتا ہے؟ اس کے کھاتے میں کوئی گناہ لکھا جاتا ہے؟ اتنا گناہوں سے پوتر ہو کر، صاف ہو کر، لوگ کہاں کہاں گندے پانیوں میں ڈوبتے ہیں، پوتر جل ہے، پورے شدھ ہو کر آگے ہیں، اندھ وشواس رکھتے ہیں، ہے نا؟ گندے نالوں میں ڈوب کے نکلتے ہیں، ہماری ساری بیماریاں چلی جاتی ہیں، ہمارے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، ایسا اندھ وشواس رکھتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ سارے اندھ وشواس کو چھوڑ دیں، شرکیہ کاموں کو چھوڑ دیں. اسلام کی جو دو بڑی بنیادیں ہیں، ایک توحید اور دوسری اتباع سنت، یہ دو بنیادی درسوں کو حج سے حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ عز و جل تمام حج کرنے والوں کو حج کی ساری سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ رب العالمین انہیں حج کے بعد سلامت و غنیمت و اجر و ثواب کے ساتھ اپنے وطن واپس گھر پہنچا دے. اور اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جنہیں ابھی تک حج کی سعادت نہیں ملی، اللہ ان کو حج کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. اور جو لوگ حج کر چکے ہیں اور اپنے گھروں میں رہتے ہیں، اللہ انہیں قربانیاں کرنے کی اور عشر ذی الحجہ کی قدر کر کے اس سے صحیح بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.